السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ دیپال پور پیپلی پہاڑ روڈ پر کھدائی کے دوران کنواں بیٹھ گیا، 2 مزدور کنویں میں ڈوب گئے۔ حادثے کے نتیجے میں 2 مزدور کنویں کے اندر دب گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 دیپال پور کی ایمبولینس، فائر وہیکل اور ریسکیو اکاڑا سے ریسکیو وہیکل فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور کنویں میں ڈوبنے والے مزدوروں کی تلاش کے لیے کرین کی مدد سے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ کنویں میں دب کر جاں بحق ہونے والے ایک مزدور کی لاش کو تلاش کر لیا گیا، جبکہ دوسرے کی لاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ کنویں میں ڈوبنے والے مزدوروں کی شناخت ذاکر 40 سال اور قاسم 18 سال کے ناموں سے ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر شعیب جدون نے 3 بزرگ خواتین کو ڈی سی آفس بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مالی امداد کے چیک پیش کیے۔ تفصیلات کے مطابق شمیم بی بی بیوہ محمد یعقوب سکنا، شریفہ بی بی بیوہ محمد حنیف اور نور بیگم بیوہ محمد حسن نے سردار عثمان بزدار کو مالی امداد کی درخواستیں ارسال کی تھیں، جن پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر مالی امداد کے چیک بھجوا دیے۔ ڈپٹی کمشنر شعیب جدون نے نور بیگم کو 50,000 روپے، شمیم بی بی کو 30,000 روپے اور شریفہ بی بی کو 20,000 روپے کا امدادی چیک پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر شعیب جدون نے اس موقع پر بزرگ خواتین کو علاج، معالجے اور دیکھ بھال کی ہر ممکن سہولت کی یقین دہانی کروائی۔ وہاڑی میں تھانہ ٹھینگی پولیس کی غنڈہ گردی عروج پر، شریف شہریوں کو زبردستی پکڑ کر منشیات کے جھوٹے مقدمات درج ہونے لگے۔ شہریوں کا ڈی پی او وہاڑی سے فوری نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ ہے۔ تفصیل کے مطابق وہاڑی 911 WB کے رہائشی بابر شوکت نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تھانہ ٹھینگی پولیس کا تھانے دار ASI اظہر نے نام نہاد منشیات فروخت کرنے والوں کے ساتھ مل کر مجھ پر ہی 50 لیٹر شراب کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے، جبکہ میں لائف انشورنس وہاڑی میں سیلز مینیجر ہوں اور میں کام کے سلسلے میں کچھ روز قبل ٹھینگی گیا تھا۔ ہارون آباد پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے صدر راؤ شفیق الرحمان اور جنرل سیکرٹری محمد عابد نے حکومت سے اسکولوں کے حوالے سے مطالبات پیش کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو SOPs کے زیر نگرانی جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، تعلیمی نقصان سے بچوں کو بچایا جائے۔ بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے اسکول بند کرنے کے بجائے SOPs پر عمل کروایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ہمارا اور بچوں کا نقصان نہ کرے۔ نان پیف پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن ہارون آباد کی جانب سے میں بطور جنرل سیکرٹری حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو مکمل SOPs کے ساتھ کھول دیا جائے اور بچوں کے تعلیمی سال کو بچایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نان پیف پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ہارون آباد کی طرف سے بحیثیت صدر میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو SOPs کے زیر نگرانی جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ہماری ایسوسی ایشن کی طرف سے حکومت سے یہ بھرپور اپیل کی جاتی ہے اور مطالبہ ہے کہ تعلیمی نقصان سے بچوں کو بچایا جائے۔ چیچا وطنی سے خبر، بہن نے آشنا کے ساتھ مل کر سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ دونوں نے مل کر مقتول اسد چیتا مسیح کا گلا دبا کر قتل کیا۔ مقتول کی بہن اور اس کا آشنا رانا احتشام آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ مقتول دونوں کی شادی کے خلاف تھا، اس لیے قتل کیا۔ مقتول کی بیوہ کا بیان۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قاتل بہن اور اس کے آشنا کو گرفتار کر لیا۔ فورٹ عباس کے نواحی گاؤں 217 کی نمبرداری میں طاہر نعیم کمبوہ نے میدان مار لیا۔ 217 9R سے نمبرداری کے سلسلے میں رائے شماری کی گئی۔ نمبرداری کی رائے شماری اسسٹنٹ کمشنر فورٹ عباس کی زیر نگرانی 217 9R کے گاؤں میں ہوئی۔ رائے شماری پرامن اور شفاف انداز میں کروائی گئی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق طاہر نعیم کمبوہ واضح اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ اکاڑا میں کوٹ باری کے قریب تیز رفتار کار موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے نہر میں جا گری۔
کار میں سوار تمام افراد محفوظ رہے۔ کار میں 2 بچوں سمیت 5 افراد سوار تھے۔ کار میں SHO اختر خان کی فیملی سوار تھی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائی جاری ہے۔ فیصل آباد تحصیل جڑاوالا کے نواحی قصبے روڈالہ روڈ کے نواح میں 3 سال پہلے اسپتال تو بن گیا، لیکن ڈاکٹروں اور سرکاری عملے کا انتظام نہ ہو سکا۔ کروڑوں روپیوں سے بنی خوبصورت عمارت میں جانوروں اور آوارہ کتوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ جی بالکل، تحصیل جڑاوالا کے نواحی قصبہ روڈالہ روڈ کے نواحی چاک نمبر 374 گاہبے اڑکانہ وسیرہ میں 3 سال سے کروڑوں روپیوں کی لاگت سے بنائی گئی عمارت سرکاری ڈاکٹروں اور عملہ کو ترس رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق روڈالہ روڈ کے نواحی قصبہ چاک نمبر 374 گاہبے اڑکانہ وسیرہ میں تقریباً 3 سال پہلے ہسپتال کے لیے بنائی گئی کروڑوں روپیوں سے بنائی گئی سرکاری عمارت ڈاکٹروں اور دوسرے عملہ کو ترس گئی۔ اس خوبصورت عمارت میں آوارہ کتوں نے اپنے مسکن بنا لیے اور جانور اسے چراگاہ سمجھنے لگے۔ مریض تقریباً 25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر جڑاوالا ہسپتال جاتے ہیں۔ علاقہ کے مکینوں نے حکام بالا سے پرزور اپیل کی ہے کہ اس ہسپتال کو ایکٹیویٹ کیا جائے تاکہ غریب عوام کو یہاں سے دوائیوں کی سہولت مل سکے۔ جی عالمی شہرت یافتہ سماجی رہنما عبدالستار ایدھی مرحوم کی 4تھی برسی کے موقع پر ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام جدہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میمن سوسائٹی ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران اور کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسلر جنرل جدہ خالد مجید تھے۔ تقریب کی صدارت میمن سوسائٹی کے صدر عرفان احمد کولسا والا نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسلر جنرل جدہ خالد مجید نے کہا کہ انسانیت کے بڑے خدمت گزار عبدالستار ایدھی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ایدھی صاحب نے لگ بھگ 6 دہائیوں تک نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں انسانیت کی بلا تفریق خدمت کی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ملک اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یتیم اور لاوارث بچوں اور بے گھر افراد کی پرورش مرحوم ایدھی کا قابل ستائش کارنامہ ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر قدرتی آفات اور انسانی المیوں میں اپنی خدمات پیش کیں۔ ایدھی صاحب نے سادگی اور انسان دوستی کی لازوال مثال قائم کی ہے جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ سے ہی سیکھا ہے اور پھر یہاں موقع مل گیا تو یہاں بھی ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ابھی کووڈ میں ہم نے تقریباً 500 فیملیوں کو راشن تقسیم کیا اور میرے فون بک پہ تقریباً کہ منشور اس کا خدمت انسانیت ہی تھا، منشور اس کا خدمت انسانیت ہی تھا، بام عروج پر وہی خدمت گزار ہے۔ اور ایک شعر عرض کیا، میری طرف سے تمام پاکستان میں بسنے والے شہریوں کو السلام علیکم۔ میرا تعلق وہاڑی شہر سے ہے اور اسٹیٹ لائف میں بطور سیلز مینیجر کام کر رہا ہوں، اور گزشتہ روز پہلے میں اپنے کام کے سلسلہ میں ٹھنگی کی طرف گیا۔ وہاں سے جہاں پہ جو بااثر قبضہ مافیا منشیات فروش جو بااثر ہیں، انہوں نے گزشتہ روز اظہر ASI کے ساتھ مل کر میرے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ درج کروایا جو کہ ناقابل قبول ہے۔ میں اس کے لیے DPO وہاڑی، RPO ملتان، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو اپنا قبضہ مافیا اور منشیات فروش اور جو ان کا رکھوالا اظہر ASI ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ شکریہ۔ ننکانہ صاحب گرودوارہ جنم استھان میں فرضی مشق یعنی موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیو 1122 ایلیٹ فورس، محکمہ ہیلتھ، سول ڈیفنس کے ساتھ ساتھ دوسرے متعلقہ اداروں نے بھرپور حصہ لیا اور اپنی اپنی محکمانہ کارروائیوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پر فالو کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.